اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی علی ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق وسير الرسول وبعد علم الرسول اعلی علی ابن ابی طالب اللهم صل على واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الحج والعمرہ للہ صلوات دیا کرے بابا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ ہم سب یہاں موجود ہیں وہ خواہش یہ ہے کہ اپنے وجود کو مدینہ منورہ لے جائیں، خواہش یہ ہے کہ اپنے اس گنہگار جسم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ اسی خواہش کے ساتھ ہر انسان یہاں پر موجود ہے۔ یہ سفر جو عمرے کا سفر ہے، اس کے متعلق پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تم حج اور عمرے کو ادا کرو میری خاطر، یعنی حج اور عمرہ جو ادا کیا جائے گا وہ کسی اور کی خاطر نہیں ہوگا، صرف اللہ کی خاطر ہوگا۔ اللہ کے علاوہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم حج پہ چلے جائیں، دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم عمرہ کر لیں۔ نہیں، ہم عمرہ حج اس خاطر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، ایک دفعہ عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ صلی علی۔ اب اس سفر میں جو مختلف پروازوں میں اور مختلف ایام میں فلائٹس کے ذریعے سے ہم سب اپنے آپ کو، اپنے وجود کو سب سے پہلے ایسا ہی طے ہے کہ جتنے گروپس ہیں وہ سب یہاں سے مدینے کی جانب جائیں گے۔ تو پہلا عنوان جو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے وہ مدینے کا عنوان ہے۔ مدینہ وہ شہر جو شہر اہل بیت کا شہر ہے، وہ شہر جو جناب سیدہ کا شہر ہے، وہ شہر جو رسول اللہ کا شہر ہے۔ ہم جب مدینے پہنچیں گے تو 4 سے 5 دن کا جو قیام مدینے میں ہوگا، اس میں مسلسل وہاں پر جتنا ہو سکا اس کی کلاسز، اس کے دروس وہاں پر دیے جائیں گے، ہم سب آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی واجب کام نہیں ہے مدینے میں۔ مدینے میں کوئی واجب ایسا کام جو شروع سے واجب قرار دیا ہو، جو انسان پر واجب چیزیں ہیں، نماز انسان پر واجب ہے اور اس طرح کی جو چیزیں اللہ کی جانب سے واجب ہیں، جو روزمرہ ہر جگہ دنیا میں جہاں ہوتے ہیں وہاں ادا کرتے ہیں، تو وہ سب وجوب رہیں گے۔ لیکن کوئی ایسا جو عمرہ حج کے دوران جو واجب ہوتا ہے وہ واجب مدینے میں واجب نہیں ہے۔ جب مدینے جائیں گے تو مدینے جانے کے بعد وہاں روضہ رسول کی زیارت، ائمہ بقیع کی زیارت اور جو اطراف کی زیارتیں ہیں ان سب کو ادا کریں گے۔ مدینے کی فضیلت، مدینے کے باب میں سب سے بڑا عنوان یہی کہ ہم مدینے اس خاطر جا رہے ہیں، اور جو ہماری فلائٹ ہے، جو ہماری پرواز ہے، اس میں ایک اچھا طریقہ کار اور ایک خصوصیت یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی کہ ہم پہلے مدینے جا رہے ہیں۔
اب جب ہم پہلے مدینے جا رہے ہیں اور اکثر افراد مدینے کی جانب جا رہے ہیں، تو پہلے رسول کی زیارت کرنے کے بعد، سیدہ کی قبر سے توسل حاصل کرنے کے بعد، ائمہ بقی سے توسل حاصل کرنے کے بعد، پھر اپنے وجود کو اللہ کے گھر کی جانب لے کر جائیں گے۔ پہلا عنوان جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا وہ عنوان مدینے کا عنوان ہے کہ جب آپ مدینے جائیں گے تو مدینے کی تمام زیارتوں کو مکمل کر کے پھر ہم سفر کی جانب بڑھیں گے، اور وہ سفر جو واجب سفر ہے وہ سفر ہے مکے کی جانب۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں بابا اللہم صلی علی محمد۔ اس عنوان کے ساتھ کہ جو مکے کا عنوان ہے، جب ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہم مدینہ منورہ سے مکے کی جانب جا رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جب مدینے سے چلیں گے تو ایک مقام پر جائیں گے جسے میقات کہتے ہیں۔ میقات کیا مطلب میقات کا؟ میقات یعنی ملنے کی جگہ، طے شدہ وقت، جگہ، ایسی جگہ جہاں سے ابتدا کی جائے، ایسی جگہ جہاں سے شروع کیا جائے، اسے کہتے ہیں میقات۔ بہت سارے میقات آپ کو کتابیں دی جا رہی ہیں اس میں مکمل طور پر موجود ہے، اور اس کو ذہنوں میں رکھیے گا، یہ کتاب صرف اس خاطر نہیں دی جا رہی کہ آپ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، یہ کتابیں دی ہی اس خاطر جا رہی ہیں کہ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ کم سے کم جو یہ ایام گزر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 3 سے 4 دن اور مختلف فلائٹس کے ذریعے سے جو آپ کے جتنے ایام اور جتنے دن بن رہے ہیں، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو PDF کی صورت میں آپ کو واٹس ایپ گروپس پر ساری چیزوں کو بھیج دیا گیا ہے، اسی طرح کتابیں جو آپ کے حوالے عمرہ مفردہ کے عنوان سے کی گئی ہے، آداب زیارت کے عنوان سے کی گئی ہے، ان ساری کتابوں کو کم سے کم ایک مرتبہ کوشش کر کے خود سے اس کو پڑھیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، تاکہ وہاں کوئی مشکل نہ ہو۔ ویسے تو آپ کے ساتھ تمام افراد ہیں، لیکن پھر بھی اس خاطر کہ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں اس میں ہمارا خود سے شوق ہو، ہم خود سے اس چیز کو پڑھ سکیں۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں صلی علی محمد۔ اب جب ہم مدینے سے مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو ہم میقات پر جائیں گے۔ میقات آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ ملنے کی جگہ۔ عمرہ اور حج اللہ سے ملنے کا مقام ہے، اللہ سے ملنے کی جگہ ہے۔ اب میقات وہ جگہ جہاں اللہ سے ملنے کے لیے انسان، اللہ کے گھر کی جانب جانے کے لیے انسان آغاز کر رہا ہے، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے میقات۔ میقات پہنچنے کے بعد یقیناً مسجد شجرہ پہنچنے کے بعد مسجد شجرہ کے فضائل وہاں بھی بیان کیے جائیں گے۔ صرف ایک جملہ مسجد شجرہ کے عنوان سے سمجھیے۔ مسجد شجرہ جہاں سے ہم احرام باندھیں گے، جہاں سے ہم نیت کریں گے، وہ مسجد شجرہ ہے کہ جہاں سے امام حسین احرام باندھا کرتے تھے۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دیگر ائمہ، جسے بڑا میقات کہا جاتا ہے، مسجد شجرہ، اس میقات پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان احرام، عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہاں ٹھیک ہے غسل خانے موجود ہیں، واش روم موجود ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ انسان وہاں کسی تکلیف میں اور کسی مشکل میں گرفتار ہو تو جس ہوٹل میں ہو اس۔ اب غسل اور احرام باندھنے کے بعد، احرام اور غسل تو وہ باندھ لے گا، لیکن نیت نہیں کرے گا۔ نیت میقات جا کے ہی نیت ہوگی۔ مسجد شجرہ پہنچنے کے بعد، میقات پہنچنے کے بعد ہی نیت ہوگی، اس سے پہلے نیت نہیں ہو سکتی۔ نیت وہیں جا کر ہوگی، تو کوئی پہلے نیت نہ کرے۔ نیت ہوگی وہاں پہنچنے کے بعد کہ ہم عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں، واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، جو مسلسل وہاں بیان کیا جائے گا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد
آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ دو کپڑے ہوتے ہیں احرام کے. مردوں کے لیے خصوصاً یہ بات ہے کہ دو کپڑے ہیں جو احرام ہے. ایک وہ لنگ جو ناف سے اور ٹخنوں تک پہنی جائے گی، اور ایک دوسری وہ چادر جو آپ اپنے اوپر لیں گے. یہی دو آپ کا احرام ہے، اس کے علاوہ کوئی احرام نہیں ہے. اب اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ مرد فلاں برانڈ کا لباس تھا، فلاں برانڈ کا لباس تھا، فلاں برانڈ کے شوز تھے، فلاں برانڈ کی چادر تھی، فلاں برانڈ کا کرتا تھا. یہ سب اللہ کیوں اتروا رہا ہے؟ اس خاطر کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو اتنی سادگی سے آئے کہ وہ اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے. یہی وجہ ہے اللہ کی. یہی جو آگے چیزیں بیان کی جائیں گی. کیا وجہ ہے کہ اللہ احرام پہنانے کے بعد، احرام کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم پر حرام قرار دے رہا ہے؟ احرام پہن رہے ہیں تو مسلسل آپ کے ذہنوں میں شرعی پردہ جو اہل بیت نے، جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صلوات دیا صلی علی محمد. تو یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ جو شرعی پردہ ہے اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا جب تک شرعی پردہ نہیں ہے. جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اہل بیت کے گھر جا رہے ہیں، مدینے اور مکے کا سفر ہے، تو پردہ وہی پردہ ہونا چاہیے جو اہل بیت کی خواتین کا پردہ تھا. وہی پردہ ہونا چاہیے جو اہل بیت نے ہمیں پردے کا حکم دیا. تو آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ مرد کا احرام وہ کہ جو دو چادریں اسے دی گئی ہیں جو احرام ہے، اس کے علاوہ کوئی سلی ہوئی چیز مرد نہیں پہن سکتا. خواتین کا احرام وہی کہ جو ان کا شرعی پردہ ہے، جو ان کا لباس ہے، وہی ان کا احرام ہے. ایک صلوات دیا کرے بابا صلی علی محمد. اب جب میقات پر پہنچنے کے بعد، احرام زیب تن کرنے کے بعد، لبیک اللہم لبیک، اللہ سے وعدہ، اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد، اللہ کو لبیک کہنے کے بعد، اس میقات پر تقریباً جو کاروان کے احباب طے کریں گے، ہمیں مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مغرب کا وقت گزرنے کے درمیان ہی ہم نے اپنے احرام کی نیت کو کرنا ہے. نیت کرنے کے بعد وہاں جو مسلسل نمازیں ہیں، دو دو کر رکعت کر کے جس طرح صبح کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ادا کرنا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد، وہاں سے باہر آنے کے بعد، اب ہم نے مکے کی طرف سفر کرنا ہے. کیونکہ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد زیر سایہ سفر نہیں کر سکتے، تو یہ سفر ہر صورت مغرب کے بعد سفر کا آغاز شروع ہوگا. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب اور عشاء تمام کرنے کے بعد وہاں سے سفر ہوگا. تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا سفر، جو یہ مدینے کا حدود جو مسجد شجرہ کہلاتا ہے، مسجد شجرہ سے مکہ مکرمہ تک، اس ہوٹل تک جہاں ہم نے پہنچنا ہے، 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے. اس سفر کو آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے. جب آپ نے عہد کر لیا، آپ نے پکار کر کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پکاریے گا، لبیک اللہم لبیک. آپ یقیناً سفر پر جا رہے ہیں اور تھکے ہوئے نہیں، ایک دفعہ بابا سے بلند بولیں گے. اس سے پہلے ایک صلوات دیا کریں بابا صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو مدینے زیارات کی کتاب ہے، اس کے پیچھے یہ موجود ہے، اس کو دہراتے رہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک لبیک. یہ جو لبیک کہنا ہے، یہ جو لبیک پکارنا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہونا. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اب جب یہ تلبیہ، اسے تلبیہ کہا جاتا ہے، تلبیہ پڑھ لیا، اللہ کو لبیک کہہ دیا ہے، پروردگار ہم حاضر ہیں. اب جب اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ ادا کر دیا، پروردگار ہم محرم ہو چکے ہیں، ہم پر وہ چیزیں کہ جو تم نے عمرے کے لیے حرام قرار دی تھی اور جو واجب قرار دی تھی وہ سب ہم پر لاگو ہو رہی ہے، تو پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اب یہاں سے آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جو عمرے کے واجب چیزیں ہیں، جب آپ چلیں گے، جو آپ کو کتاب دی گئی ہے اس میں لکھا ہے احرام باندھنا سب سے پہلا واجب. احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، نیت کرنا، احرام باندھنا، یہ سب سے پہلا واجب. اب یہ کرتے کرتے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ گئے، تو حدود مکہ سے پہلے پہلے تک انسان جس سواری میں سوار ہے، وہ سواری اس خاطر ہے کہ اب آپ پر بہت سی چیزوں کا وجوب ہے، بہت سی چیزوں کو حرام ہے. مثلا غیبت کرنا اصلاً ہمیشہ سے اللہ کی جانب سے حرام ہے، لیکن اب اور زیادہ تاکیداً خصوصاً حرام اس لیے کہ اللہ کے گھر کی جانب جا رہے ہیں. تو وہ سفر 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے. اس سفر میں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کریں. کوئی سو جائے، آرام کر لے، استراحت کر لے، کوئی مشکل اور قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ وہ سفر اللہ کی خاطر ہو رہا ہے. تو غیبت کرنا، جھوٹ بولنا خصوصاً اس سفر میں، اس سے سب پرہیز کرتے ہوئے سفر کو گزاریں گے. حدود مکہ سے پہلے ہمارے ہاں تشیع کے ہاں حدود مکہ سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ لبیک اللہم لبیک جو ابھی آپ نے دہرایا، یہ حدود مکہ سے پہلے بند ہو جائے گا، یہ دہرایا نہیں جائے گا. پھر جب ہم جس رہائش پذیر ہوں گے، جس جگہ جہاں جس ہوٹل میں، وہاں اپنا سامان رکھنے کے بعد اور فوراً چلیں گے عمرے کی خاطر. اب جب عمرے کی خاطر جائیں گے تو آپ کے ذہنوں میں رہے عمرے 2 طرح کے ہیں. جس عمرے کو ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہے عمرہ مفردہ. عمرے 2 طرح کے، ایک عمرہ ہے عمرہ تمتع، دوسرا عمرہ ہے عمرہ مفردہ. عمرہ تمتع سے ہماری آپ کی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ حج کے لیے ہے، جس میں عرفات، مزدلفہ، مینا اور وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہم جس عمرے کو ادا کرنے جا رہے ہیں وہ عمرہ ہے عمرہ مفردہ. ایک دفعہ بتائیے گا کون سا عمرہ ہے؟ عمرہ مفردہ. تو جو عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں یہ عمرہ مفردہ ہے. جو نیت کی جائے گی، نیت ایک پہلے اپنے ذہنوں میں رکھیں، نیت بارہا کرائی جائے گی، نیت بارہا بتائی جائے گی، لیکن نیت کا مطلب صرف ایک ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ وہ کام کیا انجام دے رہے ہیں. اس کام کو کہا جاتا ہے نیت. مسلسل بتایا جائے گا کہ نیت کس چیز کی ہو رہی ہے، لیکن جو چیز آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، جو عمرہ آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، جو عبادت اپنے ہوٹلوں سے چلیں گے اور اللہ کے گھر کی جانب پہنچیں گے، تو سب سے پہلا کام ہے اللہ کے گھر کا طواف. عمرہ مفردہ میں پہلا کام جو انجام دیا جا رہا ہے حرم خدا پہنچنے کے بعد، آپ نے یقیناً جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہی ہوگا، جو نہیں جا چکے اور اس میں دیکھا ہوگا، ایک مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم بلند ہوا کرتے تھے، کھڑے ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے پیروں کے نشانوں کو محفوظ کیا. وہ جب محفوظ ہو گئے تو وہ وہاں پر موجود ہے، وہ ایک کیج میں اور ایک اس جگہ پر موجود ہے جالی میں. اس کے جو پیچھے کا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے کا حصہ. وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی. پہلا عمل کیا ہو گیا؟ احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد نیت کی. نیت کرنے کے بعد
مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد عمل 7 چکر طواف. جب طواف ادا کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز، وہ ویسے ہی نماز جیسے آپ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. بس ذہنوں میں یہ رہے کہ نیت جو آپ کے پاس ہوگی ذہنوں میں، وہ عمرہ مفردہ اور طواف انجام دیا ہے، اس کی نیت ہوگی کہ ہم عمرہ مفردہ کا طواف انجام جو دے چکے ہیں اس کا واجب قربت اللہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں. نیت آپ اپنے ذہنوں میں یہی رکھیے گا کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ عمل کیا ہے. اس کو آپ ذہنوں میں رکھ لیں، وہاں مسلسل بتایا جائے گا، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نیت کیا ہے؟ جو عمل انجام دے رہے ہیں، مثال لیجئے نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز ظہر تمام کی، کسی نے آ کے آپ سے پوچھا کیا کر رہے ہیں، آپ مشوش ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں نماز فجر پڑھ رہا تھا، نماز مغرب پڑھ رہا تھا، نماز عشاء پڑھ رہا تھا. تو یہ نیت درست نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ ابھی تم نے کیا عمل انجام دیا ہے، تو آپ کہیں میں نماز ظہر پڑھ رہا تھا. یہ جو عمل انجام دینے کا آپ کو معلوم ہے، یہی نیت ہے. ٹھیک ہے، یہی نیت ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اب جب 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، تو اسی مقام سے جہاں 2 رکعت نماز ادا کریں گے وہیں سے ایک رستہ جا رہا ہے جو صحیح کے لیے صفا و مروہ کے درمیان کا رستہ ہے. وہاں جاتے ہوئے آب زمزم وہاں موجود ہوگا، جو زمزم کے فضائل میں سے ہے کہ اسے اپنے چہرے پہ لگایا جائے، اسے اپنے بالوں پہ لگایا جائے. خواتین شرعی جو لباس ہے اپنے بالوں کا نہ دکھانا، اس کا پردہ کرتے ہوئے، اس کا حجاب کرتے ہوئے، اور وہاں اپنے وجود پر، اپنے چہرے پر آپ زمزم کو لگائیں، زمزم پیئیں، زمزم کی دعا ہے اس دعا کو پڑھیں. وہ دعا پڑھنے کے بعد اب ہم بڑھیں گے صفا کی جانب، وہ مقام جہاں مسلسل جو مختصر بیان کر دوں کہ جہاں حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے گئی، وہ مقام جو صفا و مروہ کا مقام جسے صحیح کا عنوان دیا جاتا ہے. صفا سے صحیح شروع کی جائے گی، شروع کرتے کرتے وہ 7 چکر جسے شوٹ کہا جاتا ہے، جو 7 چکر بھی وہ کس طریقے کے ہوں گے وہ بھی بیان کیا جائے گا. یہ پورے مکمل 7 چکر نہیں ہوں گے. جو جس طرح طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، تو وہ ایک مکمل چکر کو ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ایک عنوان دیا جاتا ہے کہ یہ ایک چکر ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایسے 7. لیکن یہاں ایسے نہیں ہوگا، یہاں اس سے کچھ مختلف ہوگا. وہ 7 ہی کہلائیں گے. اس کی دعائیں جو آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گی. یہ عمل انجام دیں گے نیت کرنے کے بعد. جب آپ صفا سے شروع کریں گے، مروہ سے پھر صفا، پھر آپ جب اس مکمل صحیح کو انجام دے دیں گے، تو صحیح انجام دینے کے بعد ابھی تک وہی 24-25 چیزیں جو میں ابھی بیان کروں گا جو حرام ہے وہ آپ پر حرام ہے، وہ ہر بندے پر جو یہ عمل انجام دے رہا ہے حرام ہے. اب ہم بڑھیں گے صحیح کرنے کے بعد تقصیر کی جانب. تقصیر یعنی اپنے بالوں کو کاٹنا، قصر کرنا، تقصیر کرنا، کچھ کم کرنا، اسے انجام دیا جائے گا. مرد اپنے بالوں کو کاٹیں گے، خواتین اپنی ایک لٹ کو کاٹیں گی. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ جو بال کاٹ رہا ہے شرعی مسئلہ ہے، اس کو اگر کوئی انجام نہیں دے گا تو اس پہ بکرا بھی لگ سکتا ہے، کفارہ بھی لگ سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی، اس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. جب آپ تقصیر کر رہے ہوں گے تو یہ نہیں کہ آپ نے قینچی نکالی اور کسی اور بھی تقصیر کرنا شروع کر دی. تقصیر وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی تقصیر کر چکا ہو. پہلے خود اپنی تقصیر کریں، خود اپنے بال کاٹ سکتا ہے انسان. وہ تقصیر کرنے کے بعد پھر دوسروں کی تقصیر کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تو تقصیر کی نہیں ہے اور
دوسروں کے کی تقسیر کی جائے، دوسروں کے بالوں کو کاٹ دے، تو یہ وہ مشکل میں آ جائے گا. ایک صلوات دیا جائے گا. صلی علی محمد. یہ مجموعی طور پر یہ ذہنوں میں رکھیے گا، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. خدا نخواستہ میں ڈرانے کی وجہ سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ عمل جو انجام دے رہے ہیں وہ سننا آسان ہے. کیا کیا ہے میرے ساتھ دہرائیے گا. احرام پہنا، نیت کی، اب کعبے پہنچے تو کعبہ پہنچنے کے بعد کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز. زمزم پیئیں گے، زمزم وجوب میں سے نہیں ہے لیکن وہاں موجود ہے تو پیئیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. اب صحیح انجام دینے کے بعد تقصیر جب آپ مکمل کریں گے تو تقصیر مکمل کرنے کے بعد گویا آپ نے عمرہ مفردہ ادا کر دی. لیکن تقصیر کی نیت بھی وہی ہوگی کہ آپ کو پتا ہو کہ جو آپ تقصیر انجام دے رہی ہیں عمرہ مفردہ کے لیے وہ آپ کے ذہنوں میں ہو. اب اس مقام پر 2 چیزیں ہماری باقی ہیں، وہ ہے طواف النساء. لیکن ہمارا عمرہ ادا ہو گیا. طواف النساء بھی وجوب میں سے ہے، واجب ہے، لیکن طواف النساء پر صرف ایک شرط ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں واجب ہیں وہ سارے وجوب باقی نہیں رہتے جب ہم تقصیر ادا کر لیں گے. جب تقصیر ہو گئی تو ہم سے سارے وجوب سب چیزیں ختم ہو گئی. اگر اس وقت ہوگا تو یقیناً انجام دیں گے، وگرنہ اگلے دن آ کر، اور اب تو اسی احرام کی صورت میں ہی ہر بندے نے مکے میں داخل ہونا ہے، اور خصوصاً جو خانہ کعبہ کی جانب جانا ہے وہ احرام میں ہی جانا ہے. اب وہاں پر احرام یونیفارم بن چکا ہے، لباس بن چکا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انسان نارمل کپڑوں میں، اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں عمرہ انجام دینے کے بعد جب طواف کی نیت سے، حجر اسود کی زیارت کی نیت سے، اس مقام کو دیکھنے کی عبادت کی نیت سے، نماز کی نیت سے جب جاتا تھا تو وہ اپنے نارمل کپڑوں میں، عام لباس میں جا سکتا تھا. لیکن اب سعودی حکومت کی جانب سے، وہاں حرم کے مسئولین کی جانب سے بغیر احرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ہمارا احرام، مردوں کا احرام وہی احرام جو 2 کپڑے ہیں، لیکن خواتین کا احرام وہی احرام جو ان کا لباس ہے، جو ان کی شرعی اور حجاب کا لباس ہے وہی ان کا احرام ہے. صلوات دیا کرے گا. صلی علی محمد. ایک صلوات پڑھتے ہوئے اگر میرے مرد حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہے. خواتین بھی اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے پیچھے کچھ خواتین. ایک صلوات دیا کرے. صلی علی محمد. ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات دیا کرے. محمد وآل محمد. اب آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ ہم جب تقصیر کے مراحل تک پہنچے، تقصیر کرنے کے بعد طواف النساء خانہ کعبہ کے ساتھ چکر، طواف ادا کرنے کے بعد اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ جب عمرہ مفردہ انجام دے رہے تھے اور دیتے وقت جو آپ نے پہلا خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، اس وقت طواف کرنے کے بعد جو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، اس مقام پر بھی جب طواف النساء انجام دیں گے، میں طواف النساء عمرہ مفردہ کے لیے کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربۃ اللہ، اس نیت کے ساتھ جب انجام دیں گے تو انجام دینے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا ہوگی. نماز وہی رکھیے گا ذہنوں میں کہ وہی نماز ہماری فجر جیسی نماز ہے. نیت یہی ہوگی کہ ہم طواف النساء انجام دینے کے بعد اس کی عمرہ مفردہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. واجب قربۃ اللہ. ایک ذہنوں میں چیزیں رکھیے گا، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو کسی اور کا عمرہ کر رہے ہوں گے، یعنی عمرہ مفردہ انجام دیتے ہوئے کسی اور کا عمرہ انجام دے رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی
والد کا عمرہ انجام دے رہا ہو کہ کوئی کسی اور کا عمرہ انجام دے رہا ہو، تو ذہنوں میں رہے کہ نیت وہی رہے گی جس کا عمرہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر اپنا عمرہ ہے تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آپ اپنا ہی عمرہ انجام دے رہے ہیں، ہم عمرہ مفردہ انجام دے رہے ہیں، اس وقت تک وہ ہم پر حرام ہوگی۔ کیا کیا چیزیں ہیں یہ اس میں موجود بھی ہے۔ پہلا مسئلہ آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا حرام ہے۔ جب آپ نیت کر چکے ہیں اور نیت کرنے کے بعد عمرہ انجام دے رہے ہیں، عمرہ انجام دینے کے آخر تک جب تک میقات سے نکلے ہیں اور جب تک تقصیر ادا کی ہے، تقصیر تک شیشہ دیکھنا حرام ہے۔ سوال یقیناً یہ ہوگا کہ جب لفٹ میں جائیں گے تو سامنے شیشہ آ جائے گا، یقیناً یہ سوال ہوگا جیسے ہی واش روم کے لیے جائیں گے تو سامنے شیشہ آ جائے گا۔ اس شیشے کی طرف جو نگاہ پڑ رہی ہے وہ قصدن نہیں ہونی چاہیے۔ لفٹ میں داخل ہوئے، نگاہ پڑ گئی تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، اختیار نہیں تھا ہمارا، لیکن اختیاری طور پر جان بوجھ کے ہم شیشے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور بناؤ سنگار کر رہے ہیں اور شیشے کی جانب نگاہ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ ویسے ہی نگاہ پڑ جاتی ہے، ویسے ہی شیشے کی جانب ایک مرتبہ دیکھ لیا، استغفار کریں، اپنے چہرے کو جھکا لیں۔ پہلا مسئلہ آئینے دیکھنے کا مسئلہ، شیشہ دیکھنے کا مسئلہ۔ دوسرا بال توڑنا، خارش کر کے اپنے بالوں میں کسی بھی مقام پر کہ جس کی وجہ سے بال ٹوٹ جائے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ جب وضو کر رہے ہیں، مسح کرتے وقت، وضو کرتے وقت اگر بال ٹوٹ جائے تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن اختیاری طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اختیاری طور پر اگر آپ مسلسل اس جگہ پر آپ خارش کر رہے ہیں یا اپنے بالوں کو ہلا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بال ٹوٹ رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ آئینہ دیکھنا، بال توڑنا مردوں کا مسئلہ ہے۔ پاؤں کی پشت، پاؤں کے اوپر کا حصہ، یہ مردوں کا خالی ہوگا۔ جو گروپ پر آپ کو تصویریں شیئر کی گئی ہیں، جو چپلوں کی، جو سینڈلز کی تصویریں شیئر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چپل، کوئی اور سینڈل نہیں پہنی جائے گی جو مکمل طور پر بند ہو۔ خواتین کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مردوں کا مسئلہ ہے۔ مرد موزہ نہیں پہن سکتا، جراب نہیں پہن سکتا، وہی چپل، وہی سینڈل کہ جس کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہوگا وہی پہنا جائے گا۔ وہ ایک عدد اپنے ساتھ لازمی طور پر رکھیں۔ خواتین کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ وہی ہے کہ جو حجاب اسلامی میں ان کا جراب پہننا، موزے پہننا واجب ہے تو انہوں نے پہننے ہیں، اور اس کے اوپر جو مرضی چاہیں، جس طرح کی بھی سینڈل چپل چاہیں وہ اسے پہن سکتے ہیں۔ لیکن مرد حضرات اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے کہ جو چپل، جو سینڈل وہ لے جا رہے ہیں وہ اوپر سے اس کی جو پشت ہوگی، پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بابا دے کریم لگانا، تیل لگانا، جب احرام آپ نے پہن لیا، اچھا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کچھ پہلے احرام پہنیں گے اور کیونکہ ہم زیر سایہ سفر نہیں کر سکتے تو ہم نے مغرب کے بعد ہی سفر کرنا ہے، تو جب میقات پہنچیں گے تو اس سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے پہلے ہم سب احرام پہن چکے ہوں گے، نیت نہیں کی، نیت میقات جا کر ہوگی۔ جب احرام پہن لیا ہے تو احرام پہننے کے بعد پہلے سوچیں کہ ابھی ہم کریم لگا لیتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، 2-3 گھنٹے میں ابزورب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہوگا تو دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو کوئی کریم، کوئی تیل جب احرام پہن رہے ہیں اس سے پہلے نہیں لگا سکتے۔ پھر مسئلہ ہے خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانا، کوئی پرفیوم
کوئی عطر لگانا، کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا، جب غسل کر لیں گے، غسل کرنے سے لے کر اور تکسیر کرنے تک، اس کو آپ ذہنوں میں رکھیے گا، خوشبو لگانا منع ہے. کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتے. ہاں ظاہر ہمارا 10-12 دن کا سفر ہے تو 8-10 دن مستحب ہے خوشبو لگانا. اب کہیں کہ مستحب کام جو اللہ نے، رسول اللہ نے مستحب قرار دیا تھا خوشبو لگانا، وہ اس جگہ پر روکا جا رہا ہے. جو عمل اللہ چاہتا یہ ہے، جو عمل تم اپنی عام زندگی میں انجام دے رہے ہو، اب وہ میری خاطر وہ عمل چھوڑ دینا ہے جو تمہارا پسندیدہ عمل تھا. آئینہ تم بہت شوق سے دیکھتے تھے، بال تم بہت اچھے طریقے سے سنوارتے تھے، خوشبو تم بہت زیادہ لگاتے تھے، اب میری خاطر تم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ ہے عمر کا فلسفہ. کچھ روز، کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ کی خاطر جینا سیکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پریکٹس ہو رہی ہے، یہ مشق ہے، یہ تمرین ہو رہی ہے. اس خاطر تمرین ہو رہی ہے کہ ہم اپنی مکمل زندگی کو اللہ کی خاطر کیسے گزاریں گے، کیسے للہیت کی خاطر، اللہ کی خاطر مکمل زندگی کو گزاریں گے. جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس چیز سے ہم رک گئے. جس چیز کا اللہ نے کہہ دیا وہ عمل انجام دینا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا وہ عمل انجام دینا ہے. جس سے روک دیا اس عمل سے رک جانا ہے. خوشبو سونگنا، خوشبو لگانا منع ہے ہر صورت. جب تک ہم طواف النساء انجام نہیں دے دیتے. ایک سلوات دیا کریں. تقسیم جب تک نہیں ہو رہی اس وقت تک یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے. ایک مسئلہ جو خواتین کا مسئلہ، پورا حجاب اسلامی لیکن اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتے. حجاب کرتے وقت، عمرہ ادا کرتے وقت جب احرام جو بھی چادر اور جو لباس ہوگا وہ خواتین پہن چکی ہوں گی تو اپنے چہرے کو خواتین نہیں چھپا سکتی. صرف چہرے کا مسئلہ ہے. ماسک کے ذریعے سے یا جو پردہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے چہرہ چھپانا حرام ہے. چہرہ نہیں چھپایا جائے گا. اس کے علاوہ پورا مکمل حجاب اسلامی ہونا ضروری ہے. یہ خواتین کا مسئلہ. زینت کے لیے، آرائش کے لیے انگوٹھی پہننا، اس خاطر انگوٹھی پہننا کہ دنیا کو دکھانا، دیکھو ہم نے کتنا مہنگا پتھر پہنا ہے، کتنی اچھی انگوٹھی لگ رہی ہے. آرائش کے لیے، زینت کے لیے. کوئی بھی چیز زینت کے لیے پہننا، انگوٹھی پہننا، ویسے روزمرہ پہنتے ہیں زندگی بھر. ایک عرصہ ہو گیا کہ جب سے انگوٹھی پہن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس خاطر کہ زینت قرار پائے، آرائش قرار پائے تو پہننا حرام ہے. اسی طریقے سے خواتین کا جویلری پہننا، خواتین کا گولڈ پہننا وہ بھی حرام ہوگا کہ اگر اس خاطر پہن رہے ہیں کہ زینت کی خاطر پہنا جا رہا ہے. ہاں ایک جیسے مسلسل جو خواتین ناک میں پہنتی ہیں اور وہ ایک عرصے سے پہنا ہوا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے اور اس کا ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرما لگانا یا آنکھ میں کوئی اور چیز لگانا وہ حرام ہے. اس کو ذہنوں میں رکھیے گا کہ سرما لگانا یا کوئی بھی ایسی چیز لگانا. یہ مسئلہ اتنا زیادہ مبتلا بھی نہیں ہوتا. نکاح لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نکاح وہاں ہو جائے، تو عمرہ انجام دیتے وقت نکاح یا کا پڑھنا یا اس کی سیغے جاری کرنا حرام ہے، جو اتنا زیادہ ہمارے لیے مبتلا بھی نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جو مبتلا نہیں ہے، وہ ہے شکار کھیلنا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے تو شکار کرنا، شکار کھیلنا، جانوروں کو مارنا، یہ اس زمانے میں تھا جو اب کے زمانے میں نہیں ہے. تو یہ اتنا زیادہ ہمارا مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے.
فسوق کرنا، جو اللہ نے مکمل طور پر ہم پہ حرام قرار دیا، مکمل طور پر وہ عمل ہم نے انجام نہیں دینا، وہ ہے فسوق کرنا۔ صلوات پڑھ لیں گے بابا صلی اللہ محمد۔ آپ بہت بڑے سفر پہ جا رہے ہیں اور طویل سفر بھی ہے، مشکلات کا سفر بھی ہے، اور عمرہ ادا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو آپ کی آمادگی نہیں لگ رہی کہ آپ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات ادا کریں صلی اللہ محمد۔ فسوق کرنا، اسے ذہنوں میں رکھیے گا۔ فسوق کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، جھوٹ ہر وقت بولنا، لیکن یہاں شدت کے ساتھ، خصوصی طور پہ، خصوصیت کے ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کوشش کریں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ، اللہ اس بیماری سے ہمیں بچائے، کہ ہمارے، آپ سب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ عادی ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنا عادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب عادت ہو گئی، عادی ہو چکے ہیں، تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کچھ دن کے لیے تم اللہ کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑو۔ جب کچھ روز کے لیے، ایک دن دو دن تم جھوٹ نہیں بولو گے، تو اللہ یہ مشق کروا رہا ہے، اللہ یہ پریکٹس کروا رہا ہے، اللہ یہ تمرین کروا رہا ہے کہ تم جو مشق انجام دے رہے ہو، یہ مشق انجام دینے کے بعد تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ جھوٹ کا مسئلہ، پھر قسم، وہ قسم جو شرعی قسمیں ہیں، وہ انسان نہیں کھا سکتا، یہ ذہنوں میں رکھے، جو شرعی قسم ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، واللہ میں نے ایسا نہیں کیا، کھانی ہی نہیں ہے قسم، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے یہ عمل انجام دے دیا، ہم نے یہ عمل انجام دیا ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی جانب ہے۔ پھر جو پوری زندگی عمل انجام نہیں دینا، جھوٹ بولنا، دوسرا گالی دینا، ویسے ہی اللہ نے حرام قرار دیا، یہاں اور شدت کے ساتھ، کہ اگر عادت ہے خدا نخواستہ گالی دینے کی، رقیق الفاظ اپنے دان سے نکالنے کی، تو یہاں مشق کرتے ہوئے، اللہ سے عہد کرتے ہوئے پڑھتے کہ اللہ ہماری عادت تھی، ہم اسے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بابا صلی اللہ محمد۔ وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مرد کے سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، کیڑے مکوڑوں کو مارنا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اگر کسی کے بالوں میں جو عموماً ایک بیماری ہوتی ہے بالوں میں کیڑوں کا آ جانا، ان کو مارنا، یا ویسے ہی کوئی کیڑا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اسے مارنا حرام ہے۔ پھر مرد حضرات کا زیر سایہ سفر کرنا، ناخن کاٹنا، ناخن جو کاٹا جائے گا، وہ یہ جتنے عمل ہوں گے، یہ احرام پہننے سے پہلے ہی ان کو انجام دیجیے گا، اس کے بعد یہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ ہمارا اب کا مسئلہ مختلف کا مسئلہ نہیں ہے، ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا، اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا، یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے کا مسئلہ تھا، یہ اب مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات ہدیہ کرے بابا اب یہ جو 24 یا 25 چیزیں تھیں، یہ مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ موجود ہیں آپ کے یہ عمرہ مفردہ کی کتاب میں۔ آپ نے اسے دیکھنا بھی ہے، اور بار بار یہ آپ کو بتائی بھی جائیں گی، اور اس کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے۔ وہی جو عمل ہے اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ دوہرا دیں۔ کیا جب ہم نے یہاں سے مدینے کی زیارت کو مکمل کیا اور میقات پہنچے، تو میقات پہنچنے کے بعد پہلا عمل کون سا ہے جو انجام دینا ہے؟ احرام کے ساتھ نیت،
نیت کرنے کے بعد مکہ کی جانب سفر. اس سفر میں جب نیت کر رہے ہیں تو یہ 24-25 چیزیں جو میں نے عرض کی، یہ 24-25 چیزیں حرام ہو چکی ہیں. اور کیا کیا واجب ہو چکا ہے؟ اب جب سفر کریں گے تو سفر کرتے کرتے ہم مکے پہنچیں گے. مکہ پہنچنے کے بعد پہلا عمل کیا انجام دینا ہے؟ طواف. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زمزم پی کے، زمزم وجوب میں سے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، زمزم وجوب میں سے نہیں ہے. جب جائیں گے صحیح کی خاطر صحیح انجام دیں گے. صحیح کے بعد تقسیم، بالوں کو کاٹنا. ایسا کے لیے گیپ ہو سکتا ہے، وہ اگلے دن بھی انجام دیا جا سکتا ہے، 2 روز بعد بھی. جب واپس آنے اس سے پہلے انجام دینا ہوگا، لیکن وہ اگلے دن ہی انجام دیا جائے گا. اگر وقت ہوگا تو اسی وقت انجام دیا جائے گا. کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر وقت تو عموماً فجر کا وقت ہو جاتا ہے. جی، ایک چاند میں ایک عمرہ انجام دیا. باقی عمرہ انجام دینے کے لیے آپ کو دوبارہ مسجد تنعیم کی طرف جانا ہوگا، وہاں سے احرام پہننا ہوگا، پھر آنا ہوگا. کسی اور کا اگر کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے، روایتوں میں اہل بیت کی احادیث میں طواف کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے. تو جتنا زیادہ طواف کریں گے مرحومین کے نام پر، شہداء کے نام پر، اتنا زیادہ بہتر ہوگا. جی کر سکتے ہیں. جی دوبارہ نہیں، جب واجب جو پہلا ادا کر رہے ہوں گے اس میں نہیں، جب دوبارہ کریں گے تو وہ بتا دیا جائے گا. نہیں، کسی امام کو، یہ ایک مسئلہ اچھا ہوا آپ نے، کسی امام کا کوئی واجب کام ہم ادا نہیں کر سکتے. جب ہم احرام پہن لیں گے تو اب ہم پر عمرہ مفردہ کرنا، جب ہم نیت کر لیں گے تو واجب ہو جائے گا. اب جب واجب ہو جائے گا تو ہم کسی امام کا، ہماری یہ حیثیت، ہمارا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی امام کے واجب کام کو ادا کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ہی ادا کریں. طواف ان کے نام پر کریں، ان سے توسل کی خاطر، انہیں ہدیہ کرنے کی خاطر، ان سے تقرب کی خاطر، ان کے ظہور کی خاطر وہ ضرور انجام دیں. لیکن اس خاطر نہیں کہ ان کی نیت کر رہے ہیں کہ ان کی جگہ ہم عمرہ انجام دے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہدیہ کیا جا سکتا ہے، ہدیہ کر سکتے ہیں. نہیں، واش روم جانے سے یا کہیں جانے سے نیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل. عموماً وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو خوشبو والے وہ اسی طرح کے رکھتے ہیں، لیکن احتیاط کی جائے تو بہت بہتر ہے. ایک ضرور پڑھیے گا محمد والے محمد علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ جو باتیں آپ سے یہاں ہو رہی ہیں یہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بھی ہوں گی، اور پھر دوبارہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ کو اہمیت دیجیے گا. کچھ چیزیں اوپر نیچے جلدی چلی جائیں گی، تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ تصاویر کی صورت میں اور اس میں گفتگو ہوگی. واٹس ایپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں سیف ہوتی ہیں، اس کو بار بار آپ سن سکتے ہیں. اچھا، یہ لنک فیس بک پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، عمرہ صرف پڑھ لینے سے نہیں آئے گا آپ کو. عمرہ جب تک آپ اس کو سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے نا، پریکٹیکلی
تو غلطی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عمرے کے لیے جو انتظامی امور ہیں اور شرعی کو مکس کر کے لیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے انہوں نے سوال کر لیا کہ ہم جائیں گے، بس سے بیٹھیں گے، ہوٹل جائیں گے، کیا ہوگا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت زیادہ غلطیاں آپ کو درپیش ہو سکتی ہیں۔ بس اٹھانا نہیں اس کو۔ اب ہم جا رہے ہیں، پہلے میں ایک ایک چیز پہ ذرا توجہ سے سنیے گا، میں اس کو دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، تو جو قبلہ نے باتیں بتائی ہیں پھر آپ کی ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہو جائیں گی اور کلیئر ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جو کتاب ہے یہ عمرہ مفردہ، میں آپ سے گزارش کروں گا تو اس کتاب کے ساتھ مربوط رہیے گا، یہ آپ کے عمرے کو صحیح کرا دے گی، اس کو پڑھ لیجیے گا اور اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے آپ سے، اس کے پیج وائز آپ جائیں گے تو بہت آسان ہے۔ ہم جا رہے ہیں ڈائریکٹ مدینہ، ہمارا پہلا قیام مدینہ میں۔ مدینہ میں ہمیں موقع ہے کہ ہم 5 دن تک وہاں پر موجود ہیں، تو پھر یہ دوبارہ احکامات آپ کو ریپیٹ ہو جائیں گے، لہذا کوئی احرام پہن کر آپ نے نہیں جانا ہے، آپ نے سادہ لباس میں جانا ہے۔ مدینہ منورہ کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم تو زیارتوں کے بھی لے جاتے ہیں ایران عراق، یہ جو ہمارا مائنڈ بنا نا خاص کر شیعہ کمیونٹی کا، کہ جب تک سونے کا گنبد نہ ہو اور نہ بھی لگی ہو تو خراسان کی زری کو بڑے عقیدت سے چومیں گے جا کے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ مدینہ منورہ 6 معصومین کا مسکن ہے، چھوٹی زیارت نہیں ہے۔ آدھے معصومین کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ اس کو ہم اتنا غیر اہم نہ سمجھیں۔ پھر مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے بعد سب سے بڑی مقدس سرزمین ہے، جہاں پر اختیار حاصل ہے ایک بندے مسافر کو، چاہے تو نماز پوری پڑھے یا آدھی پڑھے۔ یہ صرف مسجد مکہ اور مدینہ کو حاصل ہے، کربلا میں بھی صرف امام حسین کے قبے کے نیچے، یا کہاں پر؟ مسجد کوفہ میں۔ تو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ مسافر ہوں گے، آپ کو اختیار حاصل ہوگا۔ اسی طرح اس مدینہ منورہ ہو یا مکہ معظمہ ہو، یہاں پر ایک اچھے عمل کرنے کا ثواب ایک موقع کئی ہزار ہے، 10,000 گنا ہے 2 رکعت نماز، خانہ کعبہ میں کئی لاکھ رکعت ہے۔ صدقہ دینا 1 درہم کا مطلب ہے آپ نے 10,000 درہم دے دیے۔ خدا کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، جہاں یہ ثواب ہے نا، اس مقدس سرزمین پر گناہ بھی اتنا ہی شدید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ثواب ملے گا، اسی لیے مکہ معظمہ میں لڑائی جھگڑا، جانوروں کو مارنا، گھاس پھوس کا توڑنا، یہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو حرام ہے۔ غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ اب اگر میں یہاں بیٹھ کر ائمہ معصومین کا تبصر کر دیں، کون کون سے معصومین ہیں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، پھر ائمہ معصومین میں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور عظیم ہستیاں موجود ہیں وہاں پہ۔ 14 معصومین میں سے 6 ہو گئے، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، ام البنین ہیں، اور خاندان رسالت کے بڑے بڑے شخصیات ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، بڑی شخصیات کا وہ۔ اور پھر تمام ائمہ کی جائے ولادت کیا ہے؟ اکثر ائمہ کی مدینہ منورہ ہے، کیونکہ اچھا ہم امام حسین کی زری پہ جاتے ہیں تو کیا ہم قبر ہتار امام حسین دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کے گرد کیا لگا ہوا ہے؟ ایک صندوق ہے، صندوق کے اوپر ایک قبر تو بہت نیچے ہے اور اس کے گرد جو ہے زری بنی ہوئی ہے، ہم اس میں چومتے ہیں۔ تو لوگ عموماً خاص کر خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم شاید قبر نہیں دیکھ پائے تو زیارت نہیں۔ آپ جنت البقیع تو ہے ہی جنت کا ایک ٹکڑا نا،
اور وہ تو پورا قبرستان ہی ایسا ہے، تو آپ اس کی جو جالیاں لگی ہیں نا چاروں طرف، اس میں بڑی ذریع تصور کریں، اس کے رخ پہ کھڑے ہو کے آپ اگر زور سے بھی بولیں گے نا تو آواز آئندہ اطہار کی یا رسول اکرم کی قبر تک جائے گی، اس سے زیادہ اور آپ قریب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اس کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں اس مقام پر، اس سرزمین پر یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی جدال، لڑائی جھگڑا غیبت، کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو اس مقام پر بھی ائمہ کو اپنی یہ آواز سنائے، غیبت والی آواز، گالی والی آواز، چیخنے والی آواز، غصہ۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے تو احکام عمرہ کے اندر ہے کہ غصہ کرنا، غیبت کرنا، یہ کرنا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ خدا سے استغفار ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میں کہتا ہوں اس کی نگاہ میں کہ اور گناہ تو شاید آپ سے ہوتے ایک آدھ بکرا دے کے معاملے کو کیا کر لیں، نہیں، یہ تو جب تک جس کی غیبت کی وہ معاف نہ کر دے، جب تک اللہ کی بارگاہ سے نہ یہ معاملات حل نہیں ہونے والے۔ تو لہذا اس سرزمین کے اوپر ایک بس روایت، پھر میں بات آگے چلاتا ہوں، صرف مدینے اور مکے کی اہمیت کو سمجھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کسی نے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابی ابو بصیر اور انہوں نے نابینا ہے اور وہ بہت ساری آوازیں سن رہے ہیں، حاجی بہت ہیں عرفات کے میدان میں، کیا امام سے مخاطب ہو کہ اس سال حاجی بہت ہے، کہتے امام نے کیا معجزہ دکھایا؟ ابو بصیر کی جو آنکھوں نے دیکھا تو دیکھا حاجی کم ہے، جانور زیادہ ہے۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں بولا یہ تو جانور ہے، حاجی تو بس اتنے ہی ہیں، حاجی کثیر نہیں قلیل ہے۔ ائمہ معصومین کی ذات ہماری جسم سے تعلق ہمیں نہیں دیکھتی، وہ ہمیں دیکھتی ہے ہماری اندر کی کیفیت سے۔ اگر میں نوازش صاحب صفت میں کتے کی طرح بھونکتے ہیں تو میری شکل کتے والی ہے، سانپ کی طرح ڈستے ہیں لوگوں کو، لوگوں کا مال کھاتے ہیں کیچڑ کی طرح، تو میری شکل وہی ہوگی، ائمہ کی نگاہ میں شکل یہی ہوگی۔ تو میں جب جاتا ہوں، جب ذریعے رسول اکرم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں کہ میں یہ اپنا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں حرم میں داخل ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں اس یقین کے ساتھ آتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص اگر ایک مجھ جیسا انسان ایک جانور کی شکل میں ہو کے سلام کرے تو جواب نہیں آئے گا، کسی غلط فہمی کا شکار ہمیں رہنا نہیں چاہیے۔ تو لہذا ہمیں اپنے اندر کے بھی انسان کو انسانی شکل کے اندر ہم سے کچھ غلطیاں بتائیاں ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر گندگی کو، ہر رش کو اہل بیت سے دور رکھے گا، اگر میں خود گندا ہوں تو مجھے بھی دور رکھے گا اللہ، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ نہیں جانے دے گا۔ تو لہٰذا اگر میں ائمہ کے قریب جانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں۔ عموماً لوگوں سے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ائمہ کی ذات ہے نا، یہ خدا کی خود ذات ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہو تو اپنے اندر سے غرور، تکبر، مثلا اس میں ایک مسئلہ ہے، آپ پڑھیے گا، حالت حرام میں فخر کرنا حرام ہے کہ میں یہ، میں وہ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری کرتے نا میرے شوہر یہ، میری بیوی یہ، میرا بیٹا یہ، اور ہمارے تو کئی فخر اور ہوتے ہیں، اللہ ہمارا تو معجزہ ہوا اور ہم کام گئے، عمرے میں آ گئے اور امام زمانہ نے بلا لیا، یہ سب فخر حالت حرام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو فخر انسان اگر اس کیفیت میں بھی جائے حالت حرام کے اندر کیا ہے؟ حرام۔ تو جب ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو اس غرور سے پاک کر کے جائیں، کیونکہ یہ فارمولہ، یہ میرا اپنا کہنا ہے، وہ تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے متکبر قسم کے لوگ بھی تھے نا، وہ جب ان درگاہوں میں جاتے تھے تو ننگے پیر سر جھکا کے اپنی سب بادشاہتیں اور صدارتیں کہاں رکھ دیتے ہیں؟ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ نادر شاہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ امام علی کے حرم میں جاتا تھا تو کس کیفیت میں جاتا تھا، اس کو پتا ہے کہ ملنا ملانا سب کچھ کہاں سے، یہاں سے، اگر میں یہیں سے اپنے گردن میں سریا رکھ کے جاؤں گا تو گھر پہنچتے پہنچتے سریا نکل چکا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کیا کتنے دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اپنے آپ کو انکساری اور مزاج، غصہ کیا ہے؟ غصہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، کچھ نہیں ہوا، بیگم بچے ساتھ گئے تھے، بچہ بہت
بہت اچھا رہا. غصہ تو یہ ہے کہ بچہ رو رہا تھا اور مجھے بڑا میرے عمرے میں بڑا فرق پڑا, مجھے غصہ نہیں آیا. یعنی غصہ آئے اور میں غصے کو کنٹرول کروں تو فائدہ ہے نا. باقی اگر ٹھنڈا ٹھنڈا سب کچھ تھا تو کیا کمال ہے اس کے اندر. تو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پہلے مدینہ جائیں گے. مدینہ منورہ میں ہمارا 5 دن 4 راتوں کا قیام ہے اور سب نے اس کے اوپر اپنی وہ لے لی ہوگی. یہ سارے شیڈول جو ہے نا آپ کے اس کے اوپر آ گئے. اچھا ایک گروپ ہمارا وہ بھی جو سیکنڈ مومنٹ 28 کو جا رہا ہے, اس کی باتیں میں الگ کروں گا. وہ بس صرف یہاں باتیں سنیں, وہ سوالات ان کے گروپ پہ ان کے جوابات دے دیں گے. وہ 28 اکتوبر اور 8 نومبر والا گروپ ہے, اس کی باتیں وہیں پہ کریں گے. لیکن صرف یہ احکامات اور یہ ساری چیزیں اس لیے بلائیں کہ آپ کو ساری باتوں کا ایک اندازہ ہو جائے. وہاں پہ 5 دن ہم وہاں پر ہوں گے, وہاں پر مجالس بھی ہوں گی, وہاں پر آپ کے دروس بھی ہو رہے ہوں گے اور وہاں پر آپ کو اس احکامات کے بارے میں بتایا جائے گا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ عمرہ کرنے. عمرہ ایک وقت میں مستحب ہے, ایک وقت میں آ کے واجب ہو جاتا ہے. جیسے کہا کہ جیسے ہی آپ میقات پہنچے, کپڑا پہنا, نیت کی اور تلبیہ پڑا, آپ کیا ہو گئے؟ واجب کیفیت میں آ گئے. حج کے بارے میں عالم کہتے ہیں کہ حج آسان ہے, ایمانوں میں قبض بدتی ہوئی, حج باطل, اگلے سال کرو. کہ پیسے کا فرق. عمرے میں باطل کچھ نہیں ہوتا. اب عمرہ پھنس گئے, آپ عمرہ کیے بغیر باہر نہیں نکل سکتے. آپ جب تک نہیں نکلیں گے 24 چیزیں آپ پہ حرام رہیں گی. جیسے ساری چیزیں آپ پڑھیے گا, اور اس میں کہ طواف النساء بھی ایک اسٹیپ کے اوپر جا کے ہو جائے گا, مرد عورت پہ, عورت پہ مرد حرام, یہ سب حرام رہے گا تایا جب تک کہ عمرے کو صحیح طور پہ انجام نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خانے کعبہ کو جا کے چون کے آ گئے. اس لیے اس کو بہت تلبیہ. اچھا اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بھی نہیں پڑھواتا, صرف 2 ہی تو لفظ پڑھواتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, بس. باقی ان الحمد ونعمت لک والملک یہ سب مستحب ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ 2 جملے بھی نہ پڑھے تو اللہ بھی اس سے بات پوچھ کرنے کا حق رکھتا ہے. کیا دیا اس نے آپ کو؟ اور آپ کی دیکھیں, جس کا وضو غلط ہے اس کا عمرہ غلط ہے, جس کا غسل غلط ہے اس کا عمرہ غلط ہے, جس کا تلبیہ غلط ہے اس کا عمرہ غلط ہے, جس کی نماز غلط ہے اس کا عمرہ غلط ہے. یہ چیزیں ہر حال میں درست کرنی ہے. مولانا کا نمبر ہے, مولانا حسنین بھی ہیں, علی حسنین صاحب کا بھی. آپ اپنے پیش نماز سے, کسی قریب سے, یوٹیوب چینل کہیں سے بھی اپنی چیزوں کو درست کیجیے گا. یہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا, اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری کہ وضو کیسے درست ہو, نماز کیسے درست ہو. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, یہ جملہ ایک دیہاتی کے لیے اچھا ہے کہ اللہ قبول کر لے گا. آپ دنیا جا کے آپ پڑھنے لکھنے میں سب ماہر ہیں, سب نے کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کسی نے کم سے کم میٹرک تو کیا ہوا ہے, لیکن دوست میں کہے گا اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ نہیں قبول کرنے والا ہے. اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دیں کہ 2 تلبیہ کے بارے میں نہیں ہے ہمیں اللہ معاف کر, کیوں کر دے گا؟ جب آپ کے مسائل ہوتے ہیں تو کیسے رٹتے ہیں؟ جب آپ کے مسئلے ہوتے ہیں تو اماں کیسے آپ کو ٹیوشن پڑھا کے یاد کرواتی ہے کہ پڑھو اس کو جا کے, ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, فیل ہو جاؤ گے. دیہاتی شاید کہیں یہ بھی میری ایگزمپشن ہے کہ اس کو مواقع نہ ہو تو اس کو شاید اس کی نیت میں کہیں چھوڑ دے, اس کی تھی نہیں. اس کے پاس مواقع ہو, وہ سارا دن موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا اور احکامات نماز کو اس کو نہیں پتا ہو. یہ تو اللہ نے قبول کرنا ہی نہیں ہے. یہ کوئی غلط فہمی بالکل نکال دے کہ نہیں اللہ بڑا رحیم, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے نا. وہ اپنی رحمت سے ہی تو سب کچھ چلاتا ہے, ورنہ بقول ہمارے یہاں جہاں پر کہتے ہیں سب کچھ اس کی رحمت ہی رحمت ہے. اس کا بھی قہار جبار. اگر وہ ہمیں کہیں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے حادثہ ہی کیا, انہیں اس سے کوئی اور سب کا مرحلہ آ جاتا. یہ سب اس کا کرم ہے, وہ فضل و کرم سے چلاتا ہے ساری چیزیں. تو لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ دیکھیں احکامات کے مسئلے میں کوتاہی نہیں کیجیے گا, ورنہ تلبیہ پڑھ کے آپ پھنس جائیں گے, نہیں نکل پائیں گے. لہٰذا ہم اپنے ہوٹل سے جیسے کہ بلانے کا کوشش یہ کی کہ وہیں سے غسل کریں. 5 دن گزار کے جو 18 جو 15 والے ہیں وہ 19 کو سفر کریں گے اور 16 والے 20 کو سفر کریں گے. تو وہ اپنا احرام وہیں سے پہن لیں, غسل کریں اور اپنا احرام پہن لیں. یہ سفر جائیں گے میقات. میقات کیا ہے مدینے کا؟ جیسے کہ شجرہ, اس کے کئی نام ہیں. اس کے مشہور ناموں میں اس کو میقات مدینہ بھی کہتے ہیں, اس کو آبیار علی بھی کہتے ہیں. امام علی نے کنویں کھودے تھے پانی کے,
تو میٹھے پانی کے کنویں نکلے تھے. آج بھی لکھا ہوا ہے میقات آبیار علی لکھے نا گوگل پہ تو وہی دکھائے گا آپ کو. یہ تو تعصب نے ذرا ہٹا دیا ورنہ پہلے اس پہ میقات آبیار علی علیہ السلام ہی لکھا جاتا تھا. تو وہاں جا کے ہم پہنچے. وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ اچھا ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ سب ذرا سن لیں غور سے. مسئلہ کیا ہے کہ مرد حضرات دن کے وقت زیر سایہ سفر نہیں کر سکتے. اگر کہ ہوٹل ہمیں خالی کر دینا ہوتا ہے 2 بجے تو ہم ٹیکنیکلی تھوڑا سا چلاتے ہیں کہ ہم سامان اتروا دیں گے آپ کے 1-1.5 بجے تک اور اس کے بعد بسیں آتے آتے 2, 2:30, 3 بجے تک ہم اپنا سفر کرتے ہیں. میقات پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کے ذرا تھوڑا مستحبات ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سفر کرنا ہے مردوں کو. خواتین کے لیے مسئلہ بالکل نہیں ہے لیکن خواتین کیونکہ مربوط ہیں مردوں کے ساتھ تو وہ بھی اس جبر کو سہنا پڑے گا مردوں والے. ورنہ خواتین تو 2 بجے بھی بیٹھ کے چلی جائے مکہ آرام باندھ کے بھی تو خواتین اور بچے مستثنا ہیں اس سے. صرف مردوں کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ مرد ساتھ ہیں ان کے تو ان کو لے جانا پڑے گا. تو ہم وہاں پہنچ کے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم مغرب سے 1-8 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں. جن لوگوں کا وضو وغیرہ کر کے واش روم سے فارغ ہو کے اور ہم مسجد وہاں پر خواتین کی مسجد میں جگہ الگ ہے عورتوں کی مردوں کی الگ ہے. تو لہٰذا خواتین اپنے پورشن میں جائیں گی. مسجد کے اندر جانا ضروری ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے ہی کیونکہ 6 رکعت نماز مستحب ہے وہ آپ 2-2 رکعت کر کے پڑھ لیں. ہم جلدی پہنچ جائیں تو 6 رکعت کر 2-2 رکعت کر کے 6 رکعت اور اس کے فوراً بعد جو واجب ادا کرنا ہے. میقات پہنچ گئے کپڑا پہنا ہوا ہے آپ نے یہ باقی غسل وغیرہ سب مستحب ہے سنت موقعہ ہے کہ تاکید ہے کہ غسل کرو. ہم پہنچ کے کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. نیت کیا ہوگی کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربت نکلنا. اور نیت کرتے ہی جو دوسری چیز واجب ادا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ تلبیہ. اگر تلبیہ نہیں پڑا صرف نیت کر کے چلے گئے نہیں ہوگا مسئلے کا. فوراً کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اتنا تلبیہ واجب ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تو ایک ہمارے مولانا کہتے تھے نا کہ وہ ان کو شادیاں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کی طرح جلدی شادی کرا دیں. وہ بڑی کوشش کرتے تھے. بابا بہت دیری کرتے تھے. جب نکاح ہو رہا ہوتا تھا نا نکاح ختم ہوتے سائن ہوتے تھے کہتے ہیں پھنس گیا ہے. تو ایک اپنے مذاق میں ایک جملہ چھوٹی سی گاڑی لگی تھا پھنس گیا اب یہ نہیں جا سکتا کہیں. اب تلبیہ پڑھ کے پھنس گئے اب نہیں جا سکتے کہیں. اب غصہ بھی حرام آئینہ دیکھنا بھی حرام یہ بھی حرام 26 چیزیں حرام اور یہ حرام ہی رہیں گی. اب اس سے نجات کب ملے گی؟ جائیں مکہ جائیں اور صحیح طرح سے عمرہ ادا کریں. ٹھیک ہے آگے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے. عشاء کی ہم اپنی فرادہ پڑھیں گے. عشاء کی ان کی نماز کا انتظار نہیں کریں گے. ہم فوراً بیٹھیں گے وہاں سے بسوں میں اپنی واپس اور ہماری بسیں روانہ ہو جائیں گی مکہ کی طرف. اور جو چیزیں بیچ میں 2 گھنٹے کے بعد رکے گی بس اور اس کے بعد پھر وہ آگے چلی جائے گی. یعنی 400 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے بعد تقریباً اس کے آس پاس نہیں روکتے ہیں بس کو. تو جنہیں واش روم سے فارغ ہونا ہے وہیں سے فارغ ہو کے 2 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی رکے گی جا کے اور پھر سیدھے ہم جائیں گے ہوٹل. جاتے ہی عمرہ نہیں کر دینا ہے جاتے عمرے کو لیتے ہیں نہیں. ہم ہوٹل جائیں گے ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں گے. اس وقت دیکھیں گے حالات کیا ہیں آیا ہم کس وقت پہنچے ہیں. اگر ہم پہنچ گئے ایسے وقت میں 10-11 بجے آپ لوگوں نے صحیح ایکٹیویٹی دکھائی جلدی بیٹھ کے بس میں آ کے تو رات کو عمرہ نمٹائیں گے. اور ہم پہنچے ایسے وقت میں کہ جب نماز شب کا وقت ان کی نماز شب شروع ہو جاتی ہے 3 بجے تو پھر یہ مقام ابراہیم سب کیا ہو جاتا ہے جیسے پیک وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو پھر ہم فجر کے بعد اپنا عمرہ شروع کرتے ہیں. آپ سے کہہ دیں کہ آپ ریسٹ کریں. اب ہم فجر کی نماز کے بعد عمرہ کرنے جائیں گے. مدینہ تو ہمارا واکنگ ڈسٹینس ہے. مکے کے لیے ہم گاڑی سے جائیں گے شٹل سروس سے. تو اس کے لیے بھی آپ کو فوری آمادہ رہنا ہوگا. جب آپ سے جو ٹائم دیں تو اس پہ یہ نہ کریں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے 2 جا رہے ہیں. ایک اکثریت آئی کہ ہم چلتے گے لیکن پھر پیچھے جو آتے رہیں گے ان کو لے کر آ جائیں گے تو ہم پہنچیں گے. اور اگر آپ صحیح وقت پہ نکلے تو انشاءاللہ ہم وہاں بیٹھ کر دعاؤں بھی پڑھ لیں گے مستحب حرم میں داخل ہونے کی. اور کیونکہ بیٹھنے نہیں دیتے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے گا وہاں پر اجتماع ممنوع ہے نہیں کر سکتے. ہمارے کئی علماء پکڑے بھی گئے اپنے واقعات آپ کے سامنے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک حد تک آپ کو زیارت پڑھائیں باقی اوپری آپ جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
بالکل نہیں کھڑے ہونے دیتے، چلتے رہو، اور مسجد میں جا کے اندر بیٹھ جاؤ، باہر آپ کو کہیں نہیں کھڑا ہونے دیتے. تو لہٰذا مدینے میں بھی اور اس میں بھی وہاں جا کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کربلا آ گئے، وہ مائک وائک ہوگا، ذرا رونا پیٹنا ہوگا، تو کچھ نہیں ہو سکتا. بغیر مائک کے ہی ہوگا، سب کو جتنی آواز آ رہی ہے اس پہ سنیں اور اس کو کریں. اسی طرح مکے میں بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ کسی حد تک بیٹھنے دیتے ہیں، کسی حد تک نہیں بیٹھنے، جہاں تک بیٹھنے دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہم چل جاتے ہیں. جرا میرا ہم نے نہیں کرنی ہے کہیں پہ. یہ بات قانون کو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش بالکل نہ کرے. وہاں جا کے اپنے آپ کو نہ اس نے ماننی ہے نہ آپ نے ماننی ہے، آپ اپنا عمر ادا کریں. آپ داخل ہوں گے اور پھر اجتماعی طور پر اندر داخل ہو کر جگہ بتا دیں گے آپ کو، یہاں بیٹھ جائیں یا 2 رکعت نماز مستحب پڑھیں، اور اس کے بعد طواف اجتماعی طور پہ شروع کریں گے. ایک میں مولانا ہوں گے، ایک میں مولانا اور ہوں گے، میں بھی ہوں گا. تو ہم اس کو 2-3 گروپوں میں بانٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اجتماعی طور پہ طواف کرتے ہیں. میں اس کی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کروں گا، اس کا طریقہ طواف اور یہ سب آپ دیکھ لیجیے گا کیسے ہے. اور طواف کی ساری شرائط ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا. مقام ابراہیم سے شروع ہو، طواف کی شرط یہ کہ باغسل ہونا شرط ہے، باغسل ہونا شرط ہے. خواتین اگر اپنے خاص دنوں میں وہ نہیں آ سکتی، وہ احرام تو باندھنے کی لازم ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ کے الگ گروپ بنا کے وہاں مسائل ڈسکس ہوں گے. احرام سب نے باندھنا ہے، لیکن جب تک کہ وہ اس حالت سے باہر نہیں آتی اس وقت تک وہ مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی. یاد شرط ہے کہ باوضو ہو، باغسل ہو. اور آپ کا طواف شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ حجر اسود سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ حجر اسود. ایسے کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر کا ایک طواف ہے. اور اس کی ایک خاص نشانی ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو انہوں نے گرین لائٹ لگا دی ہے، فریش ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حجر اسود آ گیا، تو ہم اس سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں. یہ سب باتیں بتائیں گے بھی، لیکن میں صرف سمجھانے کی نہیں کر رہا. اس کے بعد 7 چکر مکمل کر کے ہم 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کریں گے. اور پھر ہم پیچھے زمزم کے پاس گئے جنہوں نے پانی پی لیا، اور پھر اس کے بعد ہم صفا مروہ اجتماعی طور پہ جائیں گے سب. اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے. 7 چکر لگانے کے بعد تقصیر ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں کرنے دیتے، باہر جا کے کریں گے. تقصیر کریں گے، آپ حالات احرام سے باہر آ گئے، لیکن ابھی آپ کے طواف النساء اور نماز طواف النساء واجب ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. وہ چاہے تو ابھی ادا کر لیں یا مغرب پہ دوپہر میں آ کے کسی وقت بھی ادا کریں. عام کپڑے تو پہننے نہیں دیتے، خواتین تو جا سکتی ہیں. مردوں کو یہی دوبارہ احرام کا لباس پہننا پڑے گا، لیکن وہ احرام کی نیت نہیں ہوگی، اس کو ڈریس سمجھے آپ آنے جانے میں. اور جا کے آپ اپنا طواف النساء انجام دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو شیڈول کا پروگرام ہوگا. تو یہ طریقہ طواف ہوگا. جو ویل چیئر والے لوگ ہیں، ویل چیئر والے کیسے ادا کریں گے؟ ویل چیئر والوں سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے دن، کیونکہ جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ اچھا خاصا تھک جاتا ہے، اس کو پھر آپ بھی حالت احرام میں ہوتے ہیں، ہم بھی حالت احرام میں ہوتے ہیں، اور ان کا طواف ہوتا ہے میزنائن کے لوگ سے، وہ نیچے سے نہیں کرنے دیتے ویل چیئر والوں سے. تو اگر جن کی ہمت ہے اور وہ پیدل طواف کر سکتے ہیں تو پھر صحیح مسئلہ نہیں ہے، تو صحیح تو کرائی جا سکتی ہے. وہ کرائے پہ کچھ چیئر مل جاتی ہے، ویل چیئر، اور آپ اس سے کرا دیں. لیکن اگر وہ کہیں گے نہیں دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر ان کو ریسٹ کرائیں. رات کو جب طواف النساء کرنے جائیں گے اس وقت ان کو، آپ بھی حالات احرام میں نہیں ہوں گے، لباس پہنے ہوں گے، تو وہ عمرہ کرانا آسان ہوتا ہے. یہ بات بھی ہم نہیں جا کر لیں گے. تو ویل چیئر والوں کا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کا سوال آپ نے کیا تو چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہو تو آپ کا لیفٹ شولڈر کہاں ہوگا؟ خانے کعبہ کی طرف ہوگا. یہ مڑے گا نہیں. تھوڑی بہت گردن مڑنے میں حرج نہیں ہے، روبوٹ بھی نہیں بننا کہ روبوٹ کی طرح. ایسے بھی نارمل جیسے لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ عموماً یہ کہیں کہ آپ کے خانے کعبہ آپ کے کدھر ہے؟ الٹے ہاتھ پہ، لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہے. اور بالکل مڑ کے نہیں دیکھنا کہ بیگم صاحبہ کہاں ہے، شوہر کہاں ہے. گیا طواف جتنا آپ نے کیا اس کو واپس ریورس کرائے، پھر جائے. ایک دوسری یہ کہ حالت احرام میں دیکھیں، آئینہ دیکھنا، یہ دیکھنا حرام ہے. اب خود نمائی خود ایک حرام فعل ہے حالت احرام میں. اب یہ کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ مثال دے رہا ہوں. آپ اپنے گھر سے کہہ کے جائیے گا، ایک تو جب یہاں سے جائیں اس وقت بھی کہ بھائی آپ جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو اب ہمارا ہوٹل میں جا کے آپ سے رابطہ ہوگا. اس سے پہلے نہ الحرمین والوں کو تنگ کیجیے گا. اب ہمارے پاس جب سم آئے گی، جب دیکھیں گے، جب نیٹ آئے گا
وہ ہمارا گروپ جو چل رہا ہے نا، اب اپنے گروپ کے اوپر جو ایڈمن ہے نا ان کو دے دیں اپنے رشتے داروں کے گھر والوں کے نمبر، وہ اس پہ اپڈیٹ آتی رہے گی کہ پہنچ گئے مدینہ، پہنچ گئے، یہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح جب عمرہ کرنے جائے نا تو جس وقت ہوٹل سے نکلیں تو گھر والوں سے کہے گا خدا حافظ، معلوم چلا احرام میں کیسے لگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں کھڑے ہیں، لگے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کم، گھر والے زیادہ، ٹھیک ہے کہ آپ تو بہت اچھی لگ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اگر بچنا ہے خود نمائی سے اور اس سے، اب آپ سے ملاقات ہوگی عمرے کے بعد، ٹھیک ہے، ورنہ آپ آدھا ٹائم اسی میں گزار دیں گے، یہ ہوٹل دیکھو ہم چلتی ہے، وہ بیٹھ گئے، اب دعائیں پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ آ گیا، یہ آ گیا، پھر مولانا نیت کیا ہوا اتنا مسئلہ تھوڑی کہ آپ کو دوبارہ آپ نے موبائل احرام سے پہلے خوب تصویریں کھنچوا لیں، تلبیہ کے بعد ختم، تلبیہ سے پہلے خوب مسجد دکھا دیں، شجرا جرا اپنے آپ کو بھی دکھا دیں، لیکن یا تلبیہ پڑھیں، موبائل بند کریں اور اپنی بیٹری کو سیو کریں، لے کے جائیں موبائل اپنے ساتھ، کیونکہ حرم میں کبھی ادھر ادھر مس ہو جائے تو آپ سے رابطہ کرنا مشکل نہ ہو، وہ تو کریں، لیکن اس کے اوپر اپنا ٹائم نہ لگائیں۔ تو پھر 7 دن تک اب لائف دکھائیں پورے گھر والوں کو، صبح سے شام تک خانہ کعبہ دکھائیں، لیکن جب حالت احرام میں ہو تو ایک کام یہ نہیں کریں گے۔ دوسرا، جب حالت احرام میں ہو تو خانہ کعبہ پہ جا کے فوراً نیچے بیٹھ جائیں گے، سمجھ؟ کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں خانہ کعبہ کو چومنے گئے، ایک تو کندھا ادھر ادھر ہو جائے گا، خوشبو آپ کے جسم پہ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو لہٰذا یہ کام بھی نہیں کریں گے۔ پہلے اپنے واجبات ادا کریں گے، بعد میں مستحبات۔ بعض ہماری بزرگ خواتین مستحبات میں بزرگ اتنے لگ جاتے کہ واجبات کو تو کر ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے، گئے ہم تو نمازیں پڑھ رہے تھے، تلبیہ نہیں پڑھ کر آئے، دنیا جہاں کی ساری زیارتیں نمازیں پڑھ لی اور بس میں آ کے بیٹھ کے کہتی یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا، پورا قرآن پڑھ کے آ جائے، مزے شجرا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دو باتیں آپ سے ہم اپنی وہ بھی کر لیں کہ دیکھیں ہم سعودی عرب جا رہے ہیں، دیس پردیس ایک ہی ہوتا ہے، کھانے کے مسئلے میں جو ہم نے لکھا ہے وہی ہوگا 2 ڈشز والا، لیکن کھانا وہاں پر ایک انہوں نے اپنا پروٹوکول بنایا ہوا ہے کہ مدینے میں مکے میں جو ان کے پاس کردہ وہ کھانے وہی لے سکتے ہیں آپ، ان کے جو مطبخ کہلاتے ہیں، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کچن، اس کے علاوہ الاؤ نہیں ہے، اس کو ان سے مطلب نہیں ہوتی کہ کھانے کا ذائقہ کیا ہے، وہ دیکھتے کھانا اتنا صحت کے اصولوں کے تحت ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا کچن انہوں نے اپروو کر دیا تو وہی پکائے گا، تو لہٰذا جن سے ہمیں لینا وہ ہماری مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہ انڈین پکائے وہ کچھ بھی پکائے، تو کھانے کے ذائقوں میں فرق ہوگا۔ وہاں جا کے آپ کہیں گے مجھے تو گھر والا کھانا نہیں مل رہا، کہ رانچی کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، مجھے لاہور کا نہیں آ رہا، نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کہتے تو سب یہیں سے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن دماغ میں کھانے کے لیے کام کرتا ہے، تو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ کھانے کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے، جو آپ کراچی میں کھاتے ہیں، آپ لاہور میں کھاتے ہیں، آپ سندھ میں کھاتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہم نہیں لے سکتے، ہم کوئی کوک نہیں لے جا سکتے، انہیں سے لینا ہے، لہٰذا کھانا وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے کھانا وہ پکنا چاہیے 6 گھنٹے سے 5 گھنٹے کے بعد ان کی گورنمنٹ کا آرڈر کھانا پھینک دو، ایک دفعہ کھانا پکے گا اور اس کا دورانیہ 5-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے وہ کھانا ایک ٹائمنگ ہے، اس کے بعد وہ کھانا ڈسٹ بن میں بہت بے تحاشا پھینکا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں رک رہا ہوتا، وہ اس کو علاوہ باہر بھی نہیں لے جانے دیں گے، ٹائمنگ ہے، آپ کہیں گے میں تو 3 بجے آؤں گا، 2 بجے کا کھانا وہ پھینک چکا ہوگا کھانا، آپ کے بچے گا نہیں کھانا، تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، جو وہاں کے جو پروٹوکول ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اسی حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلى میڈیسن کے بارے میں جو لوگ جن کی میڈیسن ہے وہ اپنی میڈیسن ساری لے کر جائیں، بلکہ زیادہ لے کر جائیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں 15 دن کے لے کے جائیں، میڈیسن بہت مہنگی ہوتی ہے، 100 روپے والی میڈیسن آپ کو 2000 روپے کی ملے گی، اور وہاں ایک گولی نہیں ملتی، پورا پیکٹ ملتا ہے، تو لہٰذا اپنی جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی انسولین وغیرہ یہاں سے ساتھ لے کر جائیں، اس کی مقدار زیادہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اپنے ڈاکٹر سے انٹرنیشنل یا جنرک نیم لکھوا کے لے کے جائیں، یہ ایک چیز ہوگی۔ کتنی کرنسی لے جا سکتے ہیں، لیکن کرنسی کم سے کم بھی دیکھیں، وہ تو آپ جتنی بھی نہ لے جائیں آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہے وہاں پہ،
لیکن ذاتی رائے ہے کہ آپ کے پاس 1500 سے 2000 ریال ہونے چاہیے کہ آپ اپنی شاپنگ کرتے. چھوٹی چیز بڑی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو 1500 اور 2000 ریال والی شاپنگ یہ گولڈ کی دکان میں داخل ہونے نہیں کر رہا تھا اس سے تبرک والی. اگر آپ نے کیا کرنی ہے گولڈ والی کرنی ہے تو پھر اس کی تو اپنے پیسے پہلے سے تیاری کر کے جائے وہ حدیثیں سنانے والی تو وہ الگ کیس ہے. بڑے بڑے تحفے خریدنے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کھجوریں خریدنے مہنگا ہے سعودی عرب. ایک تو اس کی 100 روپے ریال آپ سمجھتے لکھا ہو تو اس کو 15% ٹیکس لگتا ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ساری چیزیں یہاں سے سب مہنگی ہیں. تو لہٰذا پھر نیاز نظر فلاں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو 1500 سے 2000 آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے ریال آپ کی جیب میں ہونے چاہیے. تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو خرچہ ورچہ تو ہے نہیں. کھانا پینا ہماری طرف سے سب کچھ ہماری طرف سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں اضافی آپ سے کوئی خرچہ نہیں لے رہے اضافی. لیکن آپ دیار غیر میں جا رہے ہیں کچھ لینا ہے تو اس کو دیکھیے. سامان کی فہرست میں جاری کر دوں گا. یہاں پہ سامان کی فہرست آپ دیکھ لیجیے گا اور اس سے زیادہ سامان لے جانے کی آپ کو اتنی نقصان ہوگا کہ بعد میں آپ جب سامان لا رہے ہوں گے تو وہ آپ کا سامان جو اضافی لے گا وہ آپ کے لیے کیا بنے گا بوجھ بنے گا. تو اتنا ہی سامان لے جائیں. مطلب کتنے جوڑے لے کے جائیں 4-5 10 دن رک رہے ہیں نا. ایک دن چھوڑ کے ایک دن جوڑا لیں گے بس سے زیادہ نہیں لیں گے. ایک آدھ دفعہ 2 لیں گے ایک دن آپ آرام میں گزاریں گے. تو لہٰذا بہت زیادہ جوڑے لے جانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. ایک درود پڑے محمد کس کا کیا معاملہ ہے جی. ایک ہی دفعہ ملے گی وہ بھی 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے. کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہے کہ بار بار ملے گی پرمیشن. وہ بھی سال میں ایک دفعہ. اس ٹرم میں ایک دفعہ نہیں سال میں ایک دفعہ. میں نہیں کر سکتا 365 میں حج پہ کر چکا ہوں. اب مجھے صرف ایک ہی دفعہ ملے گی پرمیشن. لہٰذا بس ایک ہی دفعہ نہیں. آپ نے میرے ساتھ گروپ سنا ہی نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے نا. یہ بڑا خطرناک ہے. ایک آدمی نے بڑا اٹک جاتا ہے. ہم نے گروپ میں ایک ایک چیز کو الگ کر کے کسی نے کہا آپ تو بچوں کی طرح پڑھا رہے ہیں ہم کو. کسی نے اس کے باوجود آپ کہیں کیا کرنا ہے. نہیں اس لیے پڑھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا خواتین 16 والی 17 میں ٹائم لے 15 والی 16 میں لے. کسی بھی وقت لے لے اپنا ٹائم. یہ تو ہم نے کہا ہے آپ سے. لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے آپ سے ایک مشترکہ ٹائم میں چلی جائیں رات والے میں تاکہ سب خواتین ایک ساتھ جائیں گی تو ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جائے گی. ورنہ تو کوئی بھی ٹائم لے لیں. تو لہٰذا جنہوں نے ٹائم نہیں لیا ٹائم کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا ٹائم کو لازمن لے لیں. ٹھیک ہے. صرف 15 سے 20 منٹ کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں. وہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ہم تو کئی دفعہ گئے ہمیں اندازہ ہے کہاں کھڑے ہو. جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر کے آیا ہے. وہ جاتا ہے اور دفعہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. ادھر سے کہتے ہیں یا اللہ بات اتنی دیر لگتی ہے آپ کو. جی خواتین کا نہیں آپ نے خود لیا نا. ملا نہیں آپ نے لیا. کیوں لیا آپ نے. نہیں ہم نے تو ٹائم تو آ رہا ہے نا ابھی تک آ رہا ہے. وہ جو ٹائم ہم نے لیا ابھی تک آ رہا ہے. تو آپ نے کیوں نہیں لیا ہمارا والا ٹائم. آپ مجھ سے بھی مل لیجیے گا. پھر آپ مجھ سے ملے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر آپ چپل کا جوتا کا جو تھیلا ہم نے یہاں دیا ہے. سامان یہاں نہیں چھوڑ کے جائیے گا. جوتا تھیلا بچے کو بہت اچھا لگا تھا وہیں لے کر آ گئے. یہ شجدگاہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مثلاً بلوچستان میں کام کرتا ہے تو اس شجدگاہ کے طور پہ وہ لے لیتا. یہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جائیے گا. سب لے کے جائیے گا. ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے دوبارہ. میں آگے آپ کو پہلے میری بات مکمل ہونے دیں. یہ کتاب عمر مفردہ کی کتاب اتنا کچھ اس میں کہ مزید کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں. باقی موبائل پہ سب کچھ ہوتا ہے. موٹی موٹی کتاب 7 چکر کی دعاؤں کی کتاب. یہ آپ کو بیگ دیا گیا ہے. یہ اس کو آپ کھولیں گے ذرا. میں اس کو کھولیں گے. آپ کے کتابیں روزمرہ کے لے جانے کے لیے کافی ہے. ہینڈ کیری میں جو واجبی دوائیاں اپنے ساتھ رکھ لیں باقی بیگ پہ ڈال دیں. اچھا دیکھیے بیگ دیا یہ آپ کے کافی ہے. یہ آپ کے روز آنے جانے کے لیے نا پہن کے آپ اس کو لے. اس میں بوتل بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ عمرے پہ کام آئے گا. یہ اس کے اندر چھوٹی عورت ہے. کیا چیز وہ شوز والا تھیلا دکھائیں کس کے پاس ریڈ والا دے دیں. یہ دیکھیں یہ دکھائیں
اس میں رکھیں گے اپنے جوتے اور اس کو اپنے پیچھے لٹکا کے رکھیں گے. جب آپ حرم میں داخل ہوں گے یہ کیا کریں گے؟ اس کو پہن لیں گے اور حرم میں اس کو لے کر جائیں گے. اور کوئی کہے گا چپل میں طواف ہو جائے گا. اب ایک سوال ان کا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا چپلیں پہن کر طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے آپ اپنی نارمل پاک چپل جس کو آپ سے نہیں ہوتا زمین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, منع نہیں کریں گے. اس کا کریں یہی کہ پاک عام چپل جو ہے وہ رکھ لیں اور والی چپل نکال کے پھر وہ جب حرم میں داخل ہو تو وہ چپل پہن لیں. مختلف قسم کی چپلیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں کہ آپ اس کو پہن کے کر سکتے ہیں. وہ روکتے نہیں ہیں, وہ آپ کو منع نہیں کرتے, کر سکتے ہیں. جی یہ کس کا ہے؟ ایک بڑی کا سوال. جی بولو. ہاں رکھ لیں, کچھ نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب ہینڈ کیری میں نہیں رکھیں, لیگیج میں ڈالیں. اچھا ایک خطرناک بات ہے, کوئی لکوڈ ہینڈ کیری میں نہیں جائے گا, قینچی ہینڈ کیری میں نہیں جائے گی, سیل ہینڈ کیری میں نہیں جائے گا, چاقو ہینڈ کیری میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اور کسی کے تحفے بھی ساتھ نہیں لے کے جائیے گا. یہ جو سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا کیا ہے؟ زور سے بولے. سزائے موت ہے, کوئی اس سے کم بات ہی نہیں, سب ختم ہوتا ہے وسیلہ. تو لہذا خشخاش ہمارے یہاں ان کے یہاں یہ جرم ہے لے جانا. نسوار ان کے یہاں جرم ہے. سگریٹ کے پیکٹ 2 ڈنڈے تک وہ الاؤ کرتے لے جانے کی, اس سے زیادہ نہیں کرتے. نیند کی دوائیاں اس حد تک لے جا سکتے ہیں جتنی آپ کے ڈاکٹر نے لکھی ہے 10-12 دن. آپ کسی سے کہیں کہ وہ بہت بڑے پیکٹ لے جائیں, منع ہے. تو لہذا کسی کی کوئی چیز مٹھائی لے جائیں فلاں نہیں لے کے جائیے گا. بھائی مٹھائی لینی ہے تو اندر سے خرید کے لے جائیے گا. باقی جس کو آپ نہیں جانتے اس کے سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیے گا. نماز آپ کی قصر ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن مکے اور مدینے میں آپ کو اختیار حاصل ہے کہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز اور عشاء کی نماز چاہے تو قصر پڑھ لیں چاہے پوری, یہ آپ کے اختیار ہے. ویسے قصر ہے, عمومی فارمولہ یہ کہ ہر جگہ قصر ہے سوائے مکے اور مدینے کے, چاہے آدھی پڑھے یا پوری پڑھے. جی جی پوچھنا ہے کہ ریاض الجنہ میں اور مقام ابراہیم پہ آپ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. ہاں کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ کے ایک سوال کو تھوڑا سا ادھر دیکھیے گا, ادھر تک. مقام ابراہیم کے پیچھے ویل چیئر نہیں جانے دے گا, وہ تو اوپر ہی نماز پڑھائے گا, نیچے مطاف میں ویل چیئر نہیں آ سکتی. ہاں وہ چیئر لے کے جائیں. کون سی والی؟ فولڈنگ والی. ہاں اس سے پکڑ. وہاں بہت حرم میں بھی اپنی ہوتی ہے ویل چیئر. جی دیتے ہیں لیکن ہوٹل کی حد تک ہی رکھیے گا, لیکن وہاں حرم میں بچھاتے تو پھینک دیتے اس پہ بات مار. ہاں آپ کا دماغ سے چپکے وپکے میں لگا رہے گا, یہ چپکے پہ آتا نہیں رہا, کچھ جاتا نہیں رہا. نماز پہ کم توجہ ہوگی, کوئی بھی گزرے گا ایک دم آپ جلدی سے چھپانے لگ جائیں گے. ایسی نماز پڑھے جو اللہ. تو وہ دیکھیں تمام مراجعین کیا کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں نماز قالین پہ بھی ہو جائے گی. کوشش اچھا خانہ کعبہ میں تو پتھر پہ ہو رہی ہے, تو خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا رکھنے کی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ تو لہٰذا کوشش کریں گے کہ پتھر ہے تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں, آ رہا ہے نہیں ہے تو وہ نماز ہو جائے گی. تمام کا ہوٹل کے اندر آپ اگر پڑھنا پڑے گا پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جماعت. آیت اللہ خامنائی تو کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نیت کر لیں جماعت کی ہو جائے گی. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں جماعت کی نیت کر لیں لیکن تمام اذکار اپنے خود کریں, مطلب رکوع سجود علم. اب ایسے بھی ہم جماعت پڑھتے ہیں صرف اس میں سورہ علم کا ایک چھوٹا سورہ ہم نہیں پڑھتے, باقی تو سب ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. ہاتھ کھول کے پڑھیں, کچھ نہیں کہتے. ہاں مغرب کے بعد دیکھیں نماز تو ہے ہی 5 الگ الگ. آپ کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ مغرب کے بعد فوراً عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں, ظہر کے بعد. لیکن اگر آپ ظہر پڑھیں اور عصر کو جا کے 5 بجے بھی پڑھیں جو مخصوص ٹائم تو حرج نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. قنوت وہ نہیں پڑھتے, تو قنوت ہمارے یہاں بھی مستحب ہے, واجب نہیں. تو آپ قنوت میں کیوں اپنے آپ کو نہیں پڑھیں؟ جماعت کی وجہ سے آپ قنوت چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ پڑھیے گا بھی. لوگ حیران ہوتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, سب رکوع میں پڑھو گے قنوت پڑھ رہا ہے. جی میرے خیال میں
مغرب بھی قریب ہے اور تقریباً باتیں پھر واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور پھر ہاں آپ دیکھیں 7 دن تک فارغ ہوں گے، اس کے مستحبات ہیں، آپ نماز جعفر تیار پڑھیں، ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نماز شب کوشش کریں۔ میں سب سے کہوں گا کہ جب تک آپ مدینہ منورہ میں، جب تک مکے میں اپنی نماز شب واجب نمازیں پوری کوشش کریں کہ حرم میں ادا کریں، 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ واپسی میں کیا کہہ رہی ہے؟ واپسی میں بس کا کیسے وہ میں آپ کو اس وقت بتا دوں، وہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا اسٹاپ بنا ہوتا ہے، بتا دیں گے کون سی بس کا، وہ جو ابھی یہاں بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں تو آپ کو کسی بس کی ضرورت نہیں ہے، ایک درود پڑھیں کیونکہ فلائٹ بھی چلی گئی اور اس کے اور ہم ہاں ریاض الجنہ کا کوئی مسئلہ ہے تو مہدی بھائی یہاں پر موجود ہیں، ایک دفعہ ان سے ڈسکس کر لیں آخری دفعہ، پھر آپ سے گزارش ہے کہ گروپ کو لیجیے گا اور ہم اپنی اس کا اختتام دعائے سلام کی امام زمانہ سے کرتے ہیں، سب مل کر مولانا کے ساتھ دعائے سلام کی امام اللہم